سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں سنو سمجھو سیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، آپ کے لیے پروگرام ایک مرتبہ پھر ہم لے کر حاضر ہو گئے ہیں. سنو سمجھو سیکھو. سنڈے کا دن ہے، گھروں پر آپ موجود ہوں گے، اور آج یہ ہمارا ریکارڈڈ پروگرام ہوا کرتا ہے اور منڈے سے تھرسڈے تک لائیو ہوتا ہے تقریباً 2 بجے. تو آپ آج بھی دیکھیں اور اس کے بعد بھی نیت کریں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، کیونکہ اس پروگرام میں ہم بڑی بڑی باتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے اب دیکھا کریں پروگرام، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس پروگرام کو دکھایا کریں. شروع کریں گے اور سب سے پہلے درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. درود پڑھیں، رحمتیں پائیں، مغفرتیں پائیں، اور ایسی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ رہ کر سیکھتے جائیں. پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے ایک کلام پروگرام میں شامل کریں گے. سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں، عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں، عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں، عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں. اور اپنی حسرتوں کا، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری، لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری، لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری، لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری. اپنی
اپنی حقیقتوں کا اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں اپنے حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں بغزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ 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 ہے فہم کا تقاضا ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ماشاء اللہ خوبصورت سا کلام ہم نے پروگرام میں شامل کیا. آپ کچھ سیگمنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے بھائی, ایک طرف ہے ٹیم اے, ایک طرف ہے ٹیم بی. ٹیم اے میں تھوڑے سے بچے زیادہ ہیں اور ٹیم بی میں کم ہے, لیکن آپ کو حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے, ہمت, جوش. بچوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا علم سے, نالج سے. کتنی آپ کی معلومات ہے یہ بھی پتہ چل جائے گی تھوڑی دیر کے اندر. اور باقی مقابلہ تو ہے, لیکن اس میں کوئی ہارے گا بھی کوئی جیتے گا بھی, لیکن اس ہار جیت کو اتنا دل پہ نہیں لینے والا ہے, کیونکہ جو جیتے گا اس کو کچھ ملے گا نہیں, کوئی گفٹ نہیں ہے آپ کے لیے, کوئی گاڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے. اور جو ہارے گا اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. ہاں, جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں کو ایک انعام ملے گا, ایک گفٹ دونوں کے لیے, اور وہ کیا ہے, نالج. ٹھیک ہے نا بھائی, اگر جواب نہ بھی آئے تو بات تو پتہ چل جاتی ہے نا, اچھا یہ والی بات یوں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارا یہ مقابلہ ویسے ہی سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتا ہے, ہارنے ہرانے جیتنے جتانے کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے ہار جیت کو دل پہ نہیں لینا. بعض اوقات ہوتا ہے بچے یہاں پر جو ہے وہ چلے گا, پھر بعد میں جا کے پیچھے جو ہے ہاں ہرا دیا, تو یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے بھائی. چلیں ابھی سیگمنٹ ہمارا پہلا ہوگا اللہ پاک کی نعمتیں. سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو. جی, سیگمنٹ ہے اللہ پاک کی نعمتیں. اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں نا, ہوا, پانی, سب کیا ہے نعمتیں. کھانا کھایا ہوگا, آواز کم نکل رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کھایا ہی ہوگا. کھاتے تو آواز نکلتی ہے نا بھائی, تو کھانا کیا ہے, نعمت ہے. تو ایسی ہی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی بہت ساری, ان کو ہم یاد کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, اور مقصد ہوتا ہے اس کا, پتہ ہے بچوں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ان نعمتوں کو آپ یوز کریں نا, کرتے ہیں نا ہم یوز, تو پھر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اچھا دیکھیں, کوئی چیز آپ کسی کو دیتے ہوں گے, شیئر کرتے ہوں گے نا, اسکول وغیرہ میں بھی کسی کے پاس پینسل نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دے دی. تو جب آپ دیں تو سامنے والا کیا کہتا ہے, شکریہ. کیا کہتا ہے, شکریہ. ہاں شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ. تو یہ کہتا ہے, اچھی بات ہے, یہ کہنا چاہیے, اور کہتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے, یہ تمیزدار ہے, اس کو خیال ہے کہ اس کی میں نے ہیلپ کی ہے, تو یہ جواب میں ہمیں شکریہ ادا کر رہا ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے نا بھائی. اب آپ کسی کی ہیلپ کریں, کسی کی مدد کریں, اور وہ آپ کی مدد لے کے یوں کر کے چلا جائے, دیکھے بھی نہیں آپ کو, تو اچھا نہیں لگتا آدمی کو. خیر, ہمیں تو کسی کی ہیلپ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنی چاہیے, لیکن بہرحال طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی ہیلپ کرے, کوئی مدد کرے, تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے, اور اس شکریہ سے سامنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے. امی ابو کوئی چیز لے کر آئیں ہمارے لیے, تو وہ ہمیں جب ملے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے نا. اب وہ ہمیں لا کے دے گفٹ میں گاڑی, سائیکل چاہیے ہوتی ہے, سائیکل, گاڑی تو نہیں ملے گی, کھیلنے والی گاڑی یا سائیکل, اور ہم لینے کے بعد جو ہے وہ ایسے ہی منہ بنائیں اور چلے جائیں, بس سائیکل چلا رہے ہیں, ابو کو کچھ نہیں بولیں, امی کو کچھ نہ بولیں, شکریہ ادا نہ کریں, خوشی کا اظہار نہ کریں, تو انہیں اچھا نہیں لگے گا, یہ طریقہ اچھا
ہے بھی نہیں. ساری نعمتیں اور ساری چیزیں حقیقت میں ہمیں کس نے دی ہیں؟ ہاں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے نا. تو جب ہم ان چیزوں کو یوز کریں تو ہمیں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اور اگر ہم کریں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے تم اگر شکریہ ادا کرو گے, شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا. شکریہ ادا کرو گے تو اس نعمت کو بڑھا دوں گا. تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا. پیاس لگ رہی ہے کسی کو؟ ابھی نہیں لگ رہی, لگتی ہے نا ہلنے کے بعد, زور کی پیاس, گلا خشک ہو رہا, اور پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی نہ ملے پھر پتہ چلے گا پانی ہوتا کیا چیز ہے. ابھی تو پیاس لگتی کیا جاتا ہے, دوڑے دوڑے جائے فریج سے نکالا ٹھنڈا اور گٹ گٹ گٹ. اس وقت تو خیال بھی نہیں رہتا پینا کیسے چاہیے. لیکن اگر پانی نہ ملے پھر پتہ چلے گا. مرچیں لگ جاتی کھاتے میں, مرچیں لگ جائے, کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اور پانی نہ ہو, جب پانی نہیں ہے پھر پتہ چلے گا یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. تو پانی پئیں تو کیا کہیں؟ ہاں الحمدللہ بتا دیں نا. پانی پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ ہاں. تو یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک تو نے ہمیں پانی دیا, بریانی کھا لی مزے کی لگتی ہے. اس کے بعد بھی کیا کہنا چاہیے؟ بھائی بریانی میں جتنی چیزیں ڈلی ہوئی ہیں سب اللہ پاک نے دی ہے نا, اور بنانے کا طریقہ ہمیں آیا, یہ سب کس کا بتایا ہوا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا ہے ہمارے عقل میں, ذہن میں, یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں یوز کریں تو اس کا شکریہ ادا کریں. تو یہ سیگمنٹ ہے اللہ پاک کی نعمتیں, اور مقصد اس کا یہی ہے کہ نعمتوں کو ہم یاد کریں. ابھی میں آپ سے پوچھوں گا نا نعمتیں, تو اس میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں بھائی یہ نعمت کیسے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اب ذرا ذہن چلانا ہے اپنا. کیا چلانا ہے ذہن ہے. کہاں پر ہے؟ دکھائیں بھائی, ہے آپ کے پاس ہے؟ ان کو ذرا مائک دیں. ایک منٹ نا, میں بات کر رہا ہوں ان سے. ہاں مائک سی رائٹ ہینڈ سے لینا ہے, ٹھیک ہے. مائک آپ نے پاس کرنا ہے ایک دوسرے کو رائٹ ہینڈ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالہادی. عبدالہادی. واہ بھائی واہ, بہت پیارا نام ہے آپ کا. مسکرا کے نہیں لیتے یہ نام, سیریس ہی لینا ہوتا ہے. جی. ہیں مسکرا کے نہیں لے سکتے, منع ہے مسکرانا؟ نہیں. مسکرا کے آپ کا نام لے تو کیسا لگے گا؟ عبدالہادی. مسکرانا نہیں, اسمائل کرنا آتی ہے. اسمائل تصویر لیتے ہیں آپ کی, ارے اسمائل. چلے بھائی, چھوٹے بچے ہیں ایسے ہو جاتا ہے بھائی. تو آپ سے بات کیا کر رہے تھے ہم؟ دماغ. ہاں ذہن ہے آپ کے پاس؟ جی. کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں. دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں. ذہن میں. ذہن کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں. جی. اور دماغ؟ عقل سے چلاتی. دماغ عقل سے چلاتے ہیں, اور عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل. ہاں دماغ میں. دماغ کا ہوتا ہے سر. چلے جی, یہ تو مسئلہ آگے چلتا رہے گا, مسئلہ پھنس گیا کچھ ہے. تو بہرحال یہاں ہوتا ہے اندر ہے نا, اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلے جی, اب اس کو ذرا یوز کر کے دکھائیے گا. ہم شروع کر رہے ہیں مقابلہ پے سے. ٹھیک ہے. پے سے ایسی نعمتیں بتانی ہیں جو پہلا ورڈ جن کا آتا ہو پے. ٹھیک ہے, پے پتہ ہے نا, تو پے سے ہوں گی شروع. اب ایک ٹیم اے بتائے گی اور ایک ٹیم بی بتائے گی. آپ پوری ٹیم ہے, صحیح ہے. اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا کسی کو بھی. جس کو آئے وہ مائک لے لے اپنے ساتھی سے اور دوسرا دے دے, یہ نہیں بولے میں نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کی یہ پیچھے ٹیم آپ کی, ہاں آپ کی آگے بھی ہیں, وہ پہلے ہی مائک ان کو چاہیے. پہ آ گیا ذہن میں آ گیا. پے سے کیا آیا ہے؟ دیں ذرا مائک. ان کے بھی آ گیا بھائی, تو یہ بتا رہے ہیں پہلے ہی بتا دیں, آپ بتا دیں. پے سے پانی. پانی پہ تو اتنی دیر بات ہو گئی بھائی, پانی. ٹھیک ہے, اب یہ مائک ادھر دے دیں, اب دوسرا وہ بتائیں گے. اور مائک پتہ ہے نا رائٹ ہینڈ سے پاس کرنا ہے. جی بھائی پانی ہو گیا. اب آپ کی باری ہے, ٹیم بی کی. پوری ٹیم ہے, آپ کو نہیں آ رہا تو پیچھے دے دیں مائک کسی کو, اگر آتا تو پوچھ کے. پے سے سب نے منع کر دیا بھائی. پے سے کوئی نعمت نہیں ہے. سوچے ذرا, آپ کے جسم میں ہی ہے ایک بہت بڑی نعمت. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ یہاں نہیں آ سکتے تھے, یعنی آرام سے نہیں آتے, کم سے کم بڑی مشکل ہو جاتی. آ گیا بھائی, آ گیا. پیر. ہاں آ گئی نعمت. تو ایسے تھوڑا سا یہ جو ابھی ہماری بات ہوئی تھی نا, دماغ عقل میں, عقل دماغ میں, ہے نہیں, اس کو یوز کرنا. ٹھیک ہے, تو آ جائے گا ذہن میں بہت کچھ. جی بھائی واپس آپ کی طرف آ گئے. کیا ہوا بھائی, مائک مل گیا ہیں؟ اب ذرا نعمت بتا دیں. پتے کہاں ہوتے ہیں یہ پتے؟ درخت پہ. درخت میں. تو اس کا کیا فائدہ ہے پتوں کا؟ بکری کھا لیتی ہے یار, بکری کا کھانا نہیں ہے. ہاں تو بکری کے فائدے کی چیز ہے, اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, سایہ ملتا ہے اس سے. ٹھیک ہے جی.
पौधे, हाँ, पौधों में पत्ते होंगे भाई, पौधे। जी, फल, फल, पे से फल, जबरदस्त, फल खाएं जान बनाएं। जी, माइक ले लो ना भाई, आप बोल दो, खुद ही बोल दो, उनके कान में बता रहे हैं। पे से, जल्दी, पे से क्या क्या आता है? पहाड़, पे से पहाड़, हाँ, जबरदस्त भाई। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा, जबरदस्त, माशाल्लाह, दिमाग यूज कर लिया भाई इन्होंने। पे से पहाड़, पहाड़ के भी बड़े फायदे हैं, ठीक है भाई। पहाड़ में बड़ी मादनियात होती हैं, बहुत सारी, पहाड़ों से चश्मे निकलते हैं पानी के ना। जी, पेशानी, पेशानी कहाँ होती है? और पेशानी के अंदर क्या होता है? दिमाग, दिमाग होता है अंदर, ठीक है भाई। जी, हो गई पेशानी, वापिस आ गए। परिंदे, पे से परिंदे, परिंदों का क्या काम है? उड़ना, उड़ना। तो ये नेमत है कैसे? वो परिंदों से पूछो भाई इंसानों का क्या काम है, वो बोलेंगे चलना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना। जिक्र तो हर चीज़ ही कर रही है, ये बात अपनी जगह, और बहुत अच्छे लगते हैं, नेमतें हैं, खाने को में से मिलता है। बहुत सारे परिंदे हमारे लिए हलाल हैं जिन्हें हम खाते हैं, और भी बहुत सारे इनके बेनिफिट हैं। इतनी आम सी तो बातें हैं, ठीक है, गौर करने की बात है। जी भाई, फिर 18, फेफड़े, फेफड़े, फेफड़ों का क्या काम है? सांस लेते हैं, तो नाक से क्या करते हैं? माइक में सांस लेते हैं नाक से भी, तो फेफड़ों से क्या करते हैं? तो एक कटवा दें, अगर नाक कम कर दें तो हर्ज होगा कोई? फेफड़े हो नाक ना हो फिर? अब मुश्किल कर दिया मैंने, तो बात आपकी सही है, नाक से अंदर जाती है, फेफड़ों से फिर अंदर प्रोसेस होती है, ठीक है। जी भाई, पे 10, पाया, कैसे? पाया, ओहो, पाए, गाय के पाए याद आ गए हैं, जानवरों के पाए, इसके भैंस के पाए होते हैं, पका के खाते हैं सर्दियों में, मजा आ जाता है। जी भाई, फूल, जी, फूल, फूल, अरे वाह, फूल आ गया भाई, फूल, माशाल्लाह, खुशबू वाले फूल। जी, काउंटिंग कर दें दूसरी टीम फौरन। पेड़, रुक जाए। जी, पेड़, पेड़, पौधे तो बोल दिए थे, पौधे, पौधे, पत्ते, पेड़ रह गया था, चले पेड़ हो गया। जी, 5 से शुरू करें आप, 5। पेन, 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 पेन आ गया, ये लिखने का पेन। जी, पेंसिल, पेन, पेंसिल। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस तरह टीम ए इस सेगमेंट में रह गई थोड़ा सा पीछे, कोई बात नहीं, अभी सेगमेंट खत्म नहीं हुआ है, वैसे 1 पॉइंट मिला है टीम बी को। अब वर्ड चेंज हो जाएगा, जीम, जीम से, जल्दी जल्दी, जीम से। जहाज, अरे भाई, किसी और ने हेल्प नहीं करनी। जहाज, जहाज में बैठ के जाएंगे मदीने। जूता, जूता, जूता पहनना जरूरी है पाँव में। जिस्म, जिस्म होना जरूरी है भाई, जिस्म होगा तो फेफड़े, गुर्दे सब कुछ होंगे अंदर। जी, जानवर, 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 बहुत सारे जानवरों में बहुत सारे फवाइद। जंग, जंग का क्या करना है भाई? किससे जंग करनी है आपने? भाई माइक दे जरा इन्हें। शैतान से। हाँ, आपका नाम क्या है? अब्दुल वासे। तो बस आपके इस कहने पे कबूल कर लेते हैं हम। जंग किससे? शैतान से। शैतान से जंग अच्छी है, शैतान से जंग अच्छी है। शैतान से लड़ाई, और लड़ाई नहीं, शैतान से लड़ाई होगी। जी, जंगल, जंगल, ठीक है भाई, बहुत सारे उसके फायदे होते हैं, दरख्त होते हैं। जी, झाड़ू, झाड़ू। जी, झूला, झूला। चलें, बच्चे का झूला होता है, छोटा बच्चा रो रहा है तो उसमें झूले में डाल दिया, चुप हो जाएगा। जी, जॉब, जॉब, अब्बू की जॉब होगी तो पैसे आएंगे, ठीक है। जी, जुम्मा, जुम्मा। जी, जहां, क्या जहां? कैसा जहां? चले जहान, ये दुनिया है ना, जहान। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, ना बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जी, जहान, जन्नत, जन्नत। जी, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जूस, जी, जूस, जूस आ गया भाई, अच्छे अच्छे जूस, घर के बने हुए ताजे जूस। 5, 4। जीत, 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 जीत भी बड़ी अच्छी चीज है, और जीत के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है भाई। जी, जहाड़ी, झाड़ी, झाड़ी नेमत है कैसे?
یہ آپ کا کام ہے ثابت کرنا. جھاڑیاں تو کانٹے ہوتے ہیں, دامن پھنس جاتا ہے, جھاڑیاں تو ایسی ہوتی ہیں بھائی. جلدی 5 4 3 2. جگ. جگ ضروری ہے بھائی پانی کے لیے. جلدی, کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں لگ رہا. بھائی عبدالہادی کچھ سوچا آپ نے؟ نہیں سوچ رہے. آپ نے سب بتایا, دماغ میں عقل میں دماغ, لیکن آپ یوز نہیں کر رہے مجھے لگ رہا ہے. کھجور کاف سے آئے گی, جیم سے جھجور ہو جائے گی, کھجور کی جگہ وہ جیپ گاڑی جیپ. چلیں تو اس میں ایک گاڑی ہے, اونچی جگہ پہ جانے کے کام آتی ہے. چلے بھائی جی. جماعت, ہاں نماز با جماعت. جی اشارے کر رہے ہیں بھائی. 5 4 3 2 1 0. تو 1 پوائنٹ ملا ٹیم اے کو, 1 پوائنٹ ملا ٹیم بی کو, اور سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس طرح یہ ہو گیا مقابلہ برابر, ایکول ہو گیا بھائی. دونوں ماشاءاللہ دونوں جیت گئے بھائی. تو چلتے ہیں آگے اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں مدینے کی باتیں. پیکیج ہے یہ. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے مدینے کی باتیں اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم کے بارے میں سنیں گے. تو بچوں یوں تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر رہتے تھے, مگر کچھ خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے بھی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. بچوں انہی خاص خادموں میں سے ایک جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں. آپ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور خادم ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے 10 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی ہے کہ اے اللہ اس انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مال اور اولاد میں کثرت یعنی زیادتی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما. پیارے بچوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی قبولیت کو تو میں نے دیکھ لیا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے, اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے, اور پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے, اور میری اولاد کی تعداد 106 ہے جن میں 70 بیٹے اور باقی بیٹیاں ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں تیسری دعا بھی ضرور قبول ہوگی یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا. پیارے بچوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2286 حدیثیں بیان کی ہیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں آپ رضی اللہ عنہ شہر بصرہ چلے گئے تھے, اور شہر بصرہ میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے صحابی آپ ہی ہیں. پیارے بچوں 103 سال کی عمر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا سن 91 ہجری میں انتقال ہوا. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے, آمین بجاہ نبی العالمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. نیو انفارمیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی کہتے سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدینے کی بار بار حاضریاں عطا فرمائے. جی اب شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ, یاد رکھیں اور بتائیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی یاد رکھیں اور بتائیں میں ہمارا ہوتا ہے طریقہ یہ کہ اردو تو ہم سب بولتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غلط بھی بول رہے ہوتے ہیں. اس میں زیر زبر پیش یا جس جملے کو جیسے بولنا چاہیے ویسے نہیں ہوتا. تو کچھ ہم آپ کو بتائیں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اسے یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. ایک نام ہے بڑا مشہور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو چھوٹی صاحبزادی ہیں, 4 تھی نا آپ کی بیٹیاں, اس میں سے جو سب سے چھوٹی لاڈلی اور خاتون جنت بھی جو ہیں ان کا نام کیا ہے, کس کو پتا ہے؟ بی بی فاطمہ. ہاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ تو پتا ہونا چاہیے یار, سب کو پتا ہونا چاہیے. تو ان کے نام پر مسلمان اپنی بچیوں کے نام رکھتے ہیں, بہت ساری ہو سکتا ہے فاطمہ,
جو گھروں پر موجود ہوں وہ دیکھ بھی نہیں ہو پروگرام، تو ہم بتاتے ہیں اس کو درست کیسے ادا کرتے ہیں اور غلط کیا ہوتا ہے۔ بعض بچے بول رہے ہوتے ہیں فاطمہ، کیا بولتے ہیں؟ فاطمہ، اور یہی ہمارے یہاں ذرا مشہور بھی ہے فاطمہ، یعنی طوا جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، تو فاطمہ بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاطمہ درست نہیں ہے، بلکہ طوا کے نیچے زیر ہے، طوا کے نیچے زیر ہے، تو پڑھیں گے فاطمہ۔ کیا پڑھیں گے؟ ہاں فاطمہ۔ چلیں بھائی، بول کے کون دکھائے گا؟ ان کو دیں ذرا مائک، ادھر دیں نیچے، ہاں فاطمہ، اور غلط کیا ہے؟ غلط بتائیں۔ فاطمہ، غلط کیا ہے دوبارہ؟ فاطمہ، ہاں، اور صحیح؟ فاطمہ، ہاں فاطمہ۔ ادھر دے دے بھائی، عبدالعاطی بھائی کو مائک دیں رائٹ ہینڈ سے، رائٹ ہینڈ پوچھیں پہلے ان سے، پھر اس سے دیں۔ ہاں غلط بتائیں پہلے، غلط کیسے بولتے ہیں؟ فاطمہ، اور صحیح بتائیں۔ فاطمہ، ہاں، اور غلط؟ فاطمہ، فاطمہ۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، ایسے بولنا نہیں ہے، بولے ایسے بولنا۔ ایسے بنا نہیں ہے۔ فاطمہ غلط ہے، فاطمہ درست ہے، طوا کے نیچے زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ فاطمہ باجی، آپ ہی چھوٹی سی ننھی منی، آپ کو اس کا مطلب بتا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے چھڑانے والی، جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ کیا بات ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے ہم انشاءاللہ جہنم سے بچ کے جائیں گے جنت میں۔ تو اس نام کا مطلب ہی یہ ہے، جہنم کی آگ سے چھڑانے والی، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کس سے؟ ہاں، جہنم کی آگ سے، یہ ہے فاطمہ کا مطلب۔ اچھا جی، ایک اور ہم آپ کو لفظ بتا دیتے ہیں۔ ایک ورڈ ہوتا ہے اللہ پاک کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذکر۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس کو ہم بول رہے ہوتے ہیں ذکر، تو ذکر نہیں ہوتا بلکہ ذکر ہوتا ہے۔ اس میں بھی کاف کیا ہے؟ ساکن ہے، ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی یہ زا سے نہیں آتا، زال سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ زال سے۔ بعض لکھ رہے ہوں گے زے سے، تو زے یا زا سے نہیں ہے بلکہ زال سے۔ زا تو کیوں کھڑی ہوئی ہوتی ہے نا ایسے، اور زال یوں گھومی ہوئی، تو یہ ورڈ ہوتا ہے زال سے، اور اس میں بھی کاف ساکن ہے، تو ذکر ہوگا، تو ذکر اللہ مطلب اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو ورڈز ہم نے آپ کو بتا دیے، ایک نام، اس کا مطلب بھی پتہ چل گیا، اور اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو، اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو مزید اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک سیر کی جانب، اور اس میں بھی کچھ سیکھیں گے ہم۔ صحیح، ہمارا ایک پیکج ہے سیر سے سیکھو۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ سیر سے سیکھو میں ہوں محمد زین اتاری، اور آج ہم آپ کو مکہ پاک کی ایک مسجد کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ تو بچوں، بات ہو رہی ہے مسجد خیف کی۔ یہ مسجد مینا شریف میں واقع ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہاں نماز ادا فرمائی۔ اور تو اور پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، اب مسجد شریف کی بہت توسیع ہو گئی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت نہیں ہو سکتی، اس لیے وہاں جانے والوں کو چاہیے عقیدت اور احترام کے ساتھ مسجد شریف کی زیارت کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح سلام عرض کیجیے، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اصالہ ثواب کر کے دعا مانگیے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ مسجد خیف میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے اور بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی ادب والی حاضریاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ نیو انفارمیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سنو سمجھو سیکھو، تو بہت کچھ انشاءاللہ آپ سیکھتے جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، کچھ سوال جواب کرتے ہیں۔ تیار ہیں بھائی؟ ٹیم اے اور ٹیم بی۔ آپ سے سوال ہے ٹیم اے، سب سے پہلے یہ بتائیے قرآن پاک پڑھنے والا
کس کی باتیں سناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ پاک کی باتیں. قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے نا, جو قرآن پڑھ رہا ہے اللہ پاک کا کلام پڑھ رہا ہے. زبردست. جی ٹیم بی, جب کوئی دن کے پہلے حصے میں ختم قرآن کرے تو فرشتے کب تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ جس کو آئے وہ مائک لے لے. شام تک. جو دن کے پہلے حصے میں ختم قرآن کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے شام تک دعائے مغفرت کرتے ہیں. جواب درست ہے. ٹیم اے, یہ بتائیے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک جسم کیسا تھا؟ جس کو جواب آتا ہے وہ مائک لے لے. نورانی. بے شک نورانی جسم تھا, لیکن اس کے علاوہ اور آپ نے صرف بیان کرنی ہے پیارے نبی کے جسم کی. نرمی سے. نرمی سے, یہ کیا بات ہے؟ درمیانہ. سوچ کے بتائیں. درمیانہ. قد مبارک درمیانہ تھا, یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن ابھی اور بھی کچھ بتانا ہے. آپ نے نہیں بتانا, ٹیم اے نے بتانا ہے. اچھا, وہ نرمی جو آپ پہنچے نا وہ صحیح پہنچے, لیکن آپ خود سے ذرا اس کو یوز کریں. وہ عقل میں دماغ اور دماغ میں جو عقل ہے نا, آپ ہی لیں, مائک لیں. نرم. ہاں وہ دیکھیں وہ صحیح پہنچ گیا. اب نرمی سے کیا بنے گا جملہ؟ جسم کیسا ہوتا ہے؟ نرمی سے ہوتا ہے یا نرم ہوتا ہے؟ نرم ہوگا نا. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا تو آپ پہنچے صحیح ہیں, تھوڑا سا جملہ سیٹ کر لیتے. انہوں نے کر لیا, آپ مسکراتے نہیں ہیں, غصے میں رہتے ہیں, مسکرا ہی نہیں رہے. نرم و نازک تھا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک. نرم اور نازک تھا لیکن بہت طاقتور تھے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے جی. جی ٹیم بی, نبی پاک کا مبارک قد کیسا تھا؟ اس کا تو جواب ہو بھی چکا ہے. درمیانہ. ہاں, قد مبارک درمیانہ تھا, لیکن اب جب لوگوں کے درمیان ہوتے تھے نا تو بھلے کسی کا قد جو ہے وہ طویل ہو, لمبا ہو, لیکن سب سے زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نمایاں نظر آتے تھے, بلند قامت نظر آیا کرتے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا. جی بھائی, جواب دے دیا کس نے؟ ٹیم بی نے. ٹیم میں یہ بتائیے کس چیز کے بغیر عبادت کرنے والوں کو شیطان اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے؟ کیا کرتا ہے شیطان؟ ہاں, انگلیوں پر نچاتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے ویسے ٹیم میں؟ آپ یہ سوچے جب تک. ہاں بھائی آ گیا دین اسلام. سوال سمجھ میں آیا میرے بچے؟ ویسے آیا ہے کچھ کچھ. سوال تھا کہ کس چیز کے بغیر عبادت کرنے والوں کو شیطان اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے؟ تو آپ نے کہا دین اسلام کے بغیر. یعنی کہنا یہ چاہتے ہوں گے کہ جو علم دین کے بغیر عبادت کرتے ہیں ان کو شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے. کیسے نچاتا ہے ویسے بتائیں گے؟ یہ بتا رہے ہیں بھائی, آپ بتا دیں کیسے نچاتا ہے, کر کے بتائیں. ایسے شیطان یوں انگلیوں میں یوں کرتا رہتا ہے. کیسے آپ؟ بری باتیں کرتے رہتے ہیں. نہیں, یہ جو ورڈ ہے انگلیوں پر نچاتا ہے, تو نچائے گا کیسے؟ ایسے گدگدی کرے گا, آگے ناچنے لگے گا. یہ اصل میں ہوتا ہے محاورہ, انگلیوں پر نچانا. مطلب یعنی کہ اس کو یوز کرنا. یہ اس کی انگلیوں پر ناچ رہا ہے تو مطلب وہ ناچ نہیں رہا ہوتا, مطلب یہ ہے کہ اس کے کہنے پر چل رہا ہے. تو جو عبادت تو کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بھی وہ کام کر رہا ہے, لیکن اس نے اس کو پراپر جو علم ہے وہ حاصل نہیں کیا, تو وہ باوجود عبادت کرنے کے شیطان کی انگلیوں پر ناچ رہا ہوگا. یعنی کیا ہوگا؟ نماز پڑھنی ہے ہم نے, ہے نا, لیکن نماز کا ایک پراپر طریقہ ہے. اب اگر وہ سیکھا نہیں, اس کے بغیر آپ نے شروع کر دی تو اس میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہوں گی کہ نماز ہوگی نہیں, نماز غلط ہوگی. تو آپ نے ٹائم بھی دیا, سب کچھ کیا, لیکن نماز ہوئی نہیں, نماز ہوئی نہیں. اچھا کبھی ہوگا کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ تو بڑی عبادت کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, جبکہ وہ اصل میں ہوگا گناہ کا کام. تو شیطان آپ کو سمجھائے گا اور بھیا تو بڑی نیکی کا کام ہے, وہ حقیقت میں کیا ہوگا؟ گناہ کا کام. اب یہ نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو دین بتائے گا, تو اسلام بتائے گا. وہ تو سیکھا ہی نہیں, وہ تو سیکھا ہی نہیں. تو بہت سارے لوگ نیکی کرنے چلتے ہیں لیکن نیکی کے بجائے الٹا گناہ کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں علم دین نہیں ہوتا. تو وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑی نیکی کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کس کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ نہیں شیطان انگلیوں پہ ناچ رہے ہوتے کھڑے ہوئے, بلکہ اس کے کہنے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تو ہم نے انگلیوں پہ نہیں ناچنا کسی کی بھی. جی بھائی ٹیم بی, کس عبادت کو ہمیشہ ادا کرنے والا ہنستا ہوا جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ. عبدالعادی پتہ ہے؟ نہیں پتا بھائی. وہ جو بیچ میں بیٹھے ان کو مائک پاس کر دیتے, ان کو بھی دے دیا کریں کبھی کبھی. وہ نہیں لیتے مائک, نہیں لیتے بھائی, وہ نہیں لیتے. ہاں
سوال یہ ہے کہ کس عبادت کو ہمیشہ ادا کرنے والا ہنستا ہوا جنت میں جائے گا؟ ایک عبادت ہے، اس کا اچھا بھی ذکر ہو بھی گیا، اور بھائی دے دو، بھائی مائک دے دو۔ نماز بھی ہے، لیکن خاص انہی کے پاس چھوڑو، میں انہی سے بات کروں گا۔ ابھی جو ہے نا وہ سیگمنٹ تھا، یاد رکھیں اور بتائیں، اس میں آیا تھا وہ ورڈ سارا، کوئی پہنچا یا بھول گئے؟ اللہ کا ذکر۔ ہاں زبردست، لگ رہا ہے آپ عقل میں دماغ یوز کر رہے ہیں جی۔ ذکر اللہ کرنے والا تو وہ ہنستا ہوا جنت میں جائے گا۔ جواب درست ہے۔ ٹیم اے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان کن کو لکھوایا؟ مشکل سوال آ گیا ٹیم اے کے لیے۔ نام تھا ان کا مفتی آدھا میں نے لے دیا، 2 ورڈ اور ہیں اس میں۔ بہت سارے بچوں کے نام ہوتے بھی ہیں، بڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ بھائی آیا بھائی آیا۔ امجد۔ جی، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جواب درست ہے۔ ٹیم بی، زمین پر سب سے بہترین پانی کون سا ہے؟ آب زمزم۔ آب زمزم، ماشاء اللہ، جواب درست ہے جی۔ تو اس طریقے سے ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے جواب درست دیے اور مقابلہ ہو گیا ہے برابر جی۔ تو پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو، اور آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جملہ مکمل کریں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی، جملہ مکمل کریں۔ یہ جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈبوں میں، آدھے ہم نے لکھے ہوئے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ ٹیم اے سے کون آئے گا؟ جی، ٹیم اے سے جملہ مکمل کریں۔ آ گئے بھائی آ گئے۔ جملہ ہے گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ گناہ سے بچنا ضروری ہے جی، گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ جی، گناہ سے 2 مل چکے ہیں آپ کو، بچنا ضروری ہے۔ ٹائم جی، گناہ سے بچنا ضروری ہے، جملہ بن گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ مائک کہاں ہے؟ مائک لے کر آئیں۔ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ کیا ہوتا ہے گناہ جی؟ وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ بری چیز ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ گناہ بہت سارے ہوتے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، ایسے اللہ پاک کی نافرمانی کے کام جی۔ ٹیم بی، آپ آ جائیں بھائی، جلدی سے آ جائیں۔ گناہ سے سکون نہیں ملتا، گناہ سے سکون نہیں ملتا۔ گناہ سے سکون نہیں ملتا، ٹائم کم ہے۔ ایک اور گناہ سے پہلے بھی تھا، ٹیم اے نے بھی نکالا تھا۔ گناہ سے، جلدی سے، گناہ سے سکون نہیں ملتا، کوشش جاری ہے۔ 10 9 کیا میرے بچے؟ یہ کیا تھا جس کو آپ نے پلٹ دیا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ گناہ سے۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں آپ۔ اور یہ کیا ہے؟ سکون۔ یہ سکون ہے؟ کیسا سکون ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہے سکون، چکور سا سکون لکھا ہوا ہے، سکون نہیں ملتا۔ ہاں، گناہ سے سکون نہیں ملتا۔ جواب درست ہو گیا ہے جی۔ ٹیم میں سے کون آ رہا ہے؟ آپ آ جاؤ، جلدی سے آ جائیں بھائی۔ نیکیاں کم نہیں ہونی چاہیے، نیکیاں کم، ہاں جلدی سے۔ نیکیاں، یہ رہی نیکیاں بھائی، یہ رہی نیکیاں، ٹھیک ہے بھائی، نیکیاں ہو گئیں۔ اور کم نہیں ہونی چاہیے، کم نہیں، واہ بھائی واہ، ہاں اب یہی ہوگا لگ رہا ہے، نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، ہاں صحیح ہو گیا۔ اور پھر وہ پلٹ دیا، ارے ادھر ہی رکھنا ہے۔ اب کیسے بنا بھائی؟ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ ہاں، نیکیاں کم نہیں ہونی چاہیے، زبردست۔ آ جائیں بھائی۔ ٹیم بی، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ کون آئے گا بھائی؟ آپ آئیں گے؟ آپ آئیے جی، آپ کے لیے ہے حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ لائے مائک دے دیں ابھی مجھے سیدھے ہاتھ سے۔ ہاں، حرام میں برکت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی پہلے ڈھونڈ لیا، اب حرام میں، اوپر دیکھ لیں بھائی، اوپر ہی لگ رہا ہے، ہاں
حرام میں برکت نہیں ہوتی. یہ لیجئے جی, حرام میں برکت نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے حرام؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ کہاں رہتا ہے؟ کس رنگ کا ہوتا ہے یہ حرام؟ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے بھائی؟ یہ ان کو پتا, بھائی انہیں کو دے دو مائک. جی, گندی چیز ہوتی ہے جو کھیلتا ہے. یعنی حرام, ٹھیک ہے. ایسے جیسے جوا ہے, اور بھی شراب کیا ہے, حرام ہے. ایسے بہت سارے کام کیا ہے حرام, یعنی جن کا کرنا درست نہیں ہوتا, جائز نہیں ہوتا, ان کو کہتے ہیں حرام. ٹھیک ہے, پتہ چل گیا. چلے جی, تو یہ تھا جملہ مکمل کریں, اور پروگرام تھا سنو سمجھو جی. تو اچھی اچھی باتیں سننے سمجھنے سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہا کریں. آج تو آپ نے ریکارڈڈ پروگرام دیکھا ہے. منڈے سے انشاءاللہ 2 بجے تقریباً لائیو ہمارا یہ پروگرام آئے گا, تو آپ نے خود بھی دیکھنا ہے, اوروں کو بھی دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے, بچے بھی دعوت دے سکتے ہیں, اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں, فرینڈس کو بتا سکتے ہیں, کزنس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا پیارا سا پروگرام آتا ہے. اور صرف ایک پروگرام نہیں, کڈز مدنی چینل آپ کے لیے ہوتا ہے. 2 بجے سے ہماری یہ پروگرامنگ شروع ہوتی ہے, اور 7 بجے تک بہت سارے اچھے اچھے پروگرامز آپ کے لیے آتے ہیں. کارٹونز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اسلامک. تو بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے انہیں کڈز مدنی چینل ضرور دکھایا کریں جی. تو اب آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی, جنہوں نے دیکھا ان کا بھی شکریہ. دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو, سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا